الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. اب ہم پڑھ رہے ہیں جی کتاب الرؤیا. رویا سے کیا مراد ہوتی ہے؟ خواب. رویا سے کیا مراد ہے؟ خواب. تو خواب جو ہیں اب ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. حدیث نمبر 1456 ابو قتادہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور جو پریشان خیالات ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ تھوک دے جب وہ جاگے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات اچھے خواب آتے ہیں، بعض اوقات برے خواب آتے ہیں. برے خواب اور بعض اوقات صرف پریشان خیالات ہوتے ہیں. اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور جو پریشان خیالات ہوتے ہیں، انسان جو دن میں سوچتا ہے رات کو بعض اوقات وہی خواب کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک برا خواب دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے. اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا خواب آئے تو اس اچھے خواب کو بھی صرف اسے بتائیں جو آپ کا ہمدرد ہو. آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کو خواب آئی تھی، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک چاند اور سورج دیکھا ہے اور میں نے دیکھا یہ تمام مجھے سجدہ کر رہے تھے. تو حضرت یعقوب کو جب انہوں نے یہ خواب بتائی تو حضرت یعقوب نے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے سے حسد کرنے لگیں اور تیرے خلاف کوئی چال چلنے لگیں. تو لہٰذا اچھی خواب بھی جو ہے وہ بھی صرف اپنے کسی خیر خواہ کو بتائیں. اور بری خواب جو ہے اگر آپ کو آئے تو سب سے پہلے ایسا کریں کہ بری خواب آنے کے بعد اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ یہ برا خواب شیطان کی طرف سے آیا ہے. اور اس کے بعد کروٹ بدل کر سو جائیں. ٹھیک ہے، کروٹ بدل کر سو جائیں. تو بعض اوقات صحابہ کہتے ہیں، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا، پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا تھا کہ تم اگر برا خواب دیکھو تو 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دو، لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور تیسری بات کیا کرنی ہے؟ کروٹ بدل کے سو جاؤ. اب انشاءاللہ وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا. باقی اس کے بعد بھی آپ ڈر رہی ہیں، آپ کو بہت خوف آ رہا ہے، اچھا کچھ ہو نہ جائے، ایسا کریں استغفار کریں، صدقہ کریں اور وہ خواب کسی کو نہ بتائیں. اب یوں سمجھے جیسے وہ خواب میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھا خواب بھی ہو تو تب بھی صرف اپنے ہمدرد کو بتائیں. اپنے بھائیوں کو بتانے سے حضرت یعقوب نے جیسے منع کر دیا تھا. تو برا خواب تو آپ یوں سمجھے کسی کو بھی نہیں بتانا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپا جی میں نے تو صرف آپ ہی کو بتایا کیونکہ میں اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں. تو اصل بات ہے جب برے خواب کی تعبیر کر دی جائے تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے. آپ کو سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف جب قید خانے میں تھے تو 2 آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. ایک نے کہا تھا کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں دیکھتا ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تجھے سولی دے دی جائے گی اور پرندے تیرے سر سے کھائیں گے. اس آدمی نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھا تھا. حضرت یوسف نے کہا تھا
قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، یہ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم میرے سے پوچھ رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب بری خواب کی بھی تعبیر کر دی جائے تو وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی برا خواب آئے تو یہ 3 کام کریں۔ کون سے 3 کام؟ یہی جو حدیث میں آپ کو بتائے گئے، 3 دفعہ تھوک دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کروٹ بدل کے لیٹ جائیں، اس کے بعد بھی دل پریشان ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس خواب کو بھول جائیں۔ سوچیں میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور دیکھا بھی ہے، آپ کا دل پریشان ہے، میں نے بتایا کہ اللہ سے دعا کریں، دوسروں کو نہ بتائیں، کیونکہ جب آپ نے بتا دیا تعبیر واقع ہو گئی، اور تعبیر واقع ہونے کے بعد پھر وہ خواب جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خواب دیکھنے کے آداب ہیں۔ حدیث نمبر 1457، حدیث نمبر 1461، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا شیطان اور تو بہت سی شکلیں بنا لیتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا کسی شخص نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خواب کی حالت میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ کب؟ روز قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو بحالت ایمان دیکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں یا حوض کوثر پہ آپ کو دیکھے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ جو کہ کوئی عام کیفیت ہو۔ اللہ کے رسول کو جب کوئی خواب میں دیکھے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جسم لرز رہا ہوتا ہے، دل پگھل رہا ہوتا ہے، آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ حقیقتاً بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ سخت جو ہے شوق کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، یہ خاص اللہ کا کرم نوازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس شخص کی عام طور پہ حالت بدلتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جو کہ پہلے غیر مسلم تھے اور انہیں خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے، انہیں دین کا جو تھا واضح راستہ جو تھا وہ دکھنے لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو جس نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاگتے ہوئے اپنی بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا اور انہیں پہچان لے گا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ حدیث نمبر 1462، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے آج رات خواب دیکھی ہے، اور اس خواب میں نے دیکھا ایک سایہ تھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہے تھے، تو لوگ اس کو اپنے چلوؤں میں بھر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے زیادہ لے لیا اور کچھ نے کم لے لیا۔ پھر میں نے دیکھا زمین سے آسمان تک ایک رسی لٹک رہی ہے، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اس کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے، بعض اوقات تو آپ فجر کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بعض صحابہ کا حال پوچھتے، فلاں صحابی کدھر ہیں، کسی کی یادت کرنی ہوتی ہے، یادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور بعض اوقات آپ یوں بھی کر لیتے، لوگوں سے پوچھتے کسی کو کوئی خواب آیا ہے اور اس خواب کی تعبیر کرتے، یا پھر اپنا خواب بتا دیتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن ایک شخص نے اپنا خواب بتایا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی زیادہ اکٹھا کر لیتا ہے، کوئی تھوڑی اکٹھی کر لیتا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے، زمین سے لے کے آسمان تک ایک رسی ہے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اس کے ذریعے سے آسمان پر پہنچ گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اس کی مدد سے آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل بات ہے، میں آپ کی اس کی تعبیر بھی آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں، یہ جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، یہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ قرآن اور حدیث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی اور اس میں سے شہد اور گھی ٹپک رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، اور ایک اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس رسی کو پکڑا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ بعد ازاں ایک اور شخص نے پکڑا، وہ بھی اس کی مدد سے آسمان تک پہنچ گئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص نے رسی پکڑی تو وہ رسی کٹ گئی لیکن پھر جڑ گئی۔ اس سے شاید حضرت عثمان مراد تھے، کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں فتنے بھی بپا ہوئے۔ یہ خواب سن کر حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اجازت دیں کہ اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو آپ سیکھ نہیں سکتے۔ یہ کوئی خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ خاص ایسا ذوق دے دیتے ہیں جس کے ساتھ انسان کو خوابوں کی تعبیر کرنی آ جاتی ہے، ورنہ یہ ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو آپ کلاسوں میں سکھا لیں، جیسے ہم آپ کو حدیث پڑھا رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ ایسا علم نہیں ہے۔ اسی لیے اس وقت مارکیٹ میں جو تعبیر الرؤیا کے بارے میں جو کتاب ہے وہ امام ابن سیرین کی ہے، سلف صالحین کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا آج تک۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس خواب کی تعبیر کروں؟ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، وہ بدلی جو اس شخص نے خواب میں دیکھی ہے اس سے مراد دین اسلام ہے، اور اس بدلی میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے، گویا کہ قرآن کی مٹھاس ٹپک رہی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے قرآن زیادہ سیکھا، کچھ نے کم سیکھا، اور یہ رسی جو آسمان تک لٹک رہی ہے یہ وہ حق اور صداقت ہے جس پر آپ قائم ہیں، اور اس حق کو مضبوط تھام لینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ آپ کے بعد ایک اور شخص اس رسی کو تھامے گا اور وہ بھی اس کی مدد سے بلندیوں تک پہنچ جائے گا، اور پھر ایک اور شخص اس رسی کو تھامے گا، وہ بھی بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑے گا لیکن اس کے ہاتھوں رسی ٹوٹ جائے گی اور پھر جڑ جائے گی، وہ بھی بلندی پر پہنچ جائے گا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے میں نے تعبیر درست بیان کی ہے یا خواب کی تعبیر میں کچھ غلطی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ درست ہے اور کچھ میں تم سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا، آپ کو اللہ کی قسم، آپ مجھے بتائیے میں نے کیا غلطی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم نہ ڈالو۔ اصل بات ہے غلطی یہ تھی کہ شہد سے مراد قرآن اور گھی سے مراد حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں سے مراد قرآن کی شیرینی مراد لی تھی، اور رسی سے مراد اسلام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کو بھی یہ پیشین گوئی تھی ایک، جس میں حضرت ابوبکر نے بھی اس رسی کو پکڑا، وہ بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، حضرت عمر نے اس رسی کو پکڑا، وہ بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، حضرت جو تھے عثمان نے اس رسی کو پکڑا، وہ رسی ٹوٹ گئی لیکن بعد میں پھر جڑ گئی، اور وہ اس کے ذریعے سے وہ بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 1463، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دے دیجئے، تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے کا احترام کرنا ہے یہ بھی ہمارے دین کا ایک ادب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ غور سے سنیے، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوبارہ میرے سے حدیث سن لیجئے، من لم یرحم صغیرنا
وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا. یعنی بڑے کو چاہیے وہ چھوٹے پر رحم کرے اور چھوٹے کو چاہیے وہ بڑے کی عزت کرے. تو یہ دو کام جو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنَّا، وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں ہے. لہذا مسلمان امہ کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت حدیث نمبر 1464 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت ہیں. تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ یا تو یمامہ ہوگا یا حجر کا علاقہ ہوگا، لیکن وہ تو حقیقت میں مکہ تھا، یعنی لیکن وہ تو حقیقت میں مدینہ تھا، یعنی یثرب. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار چلائی تو وہ تلوار جو ہے وہ درمیان میں سے ٹوٹ گئی. یہ دراصل وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مسلمانوں پر آئی. آپ کو پتہ ہے احد کے دن 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. تو یہ اصل میں وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مسلمانوں پر آئی. پھر میں نے وہی تلوار دوبارہ چلائی تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں ہو گئی. اس سے مراد کیا تھی؟ فتح. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو غزوہ احد میں ایک آپ کو مشکل پیش آئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فتوحات دیتے چلے گئے. یہ وہ فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے. اور میں نے خواب میں گائیاں دیکھیں اور اللہ واللہ خیر سنا. یہ گائیاں وہ مسلمان تھے جو اس احد کے دن شہید ہوئے تھے، اور خیر سے مراد وہ خیر اور ثواب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بدر کے بعد سے لے کے اب تک عطا فرمایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ خواب بتائے اور ان خوابوں کی تعبیر بھی بتائی. حدیث نمبر 1465 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مسیلمہ بن کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر محمد میرے لیے اپنے بعد کوئی عہدہ رکھ دے تو میں ان کی پیروی کروں گا. یہ مسیلمہ بن کذاب کون ہے؟ یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول کے پاس آیا. اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، بڑی ایک گروہ تھا اس کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کا. اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ ایسا اگر آپ اپنے وفات کے بعد میرے لیے کوئی عہدہ رکھ دیں، مثلا مجھے اپنا نائب بنا دیں یا مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں، تو میں آپ کی پیروی کرنے کو تیار ہوں. یعنی وہ ایمان کے بدلے میں کوئی دنیاوی مفاد بھی چاہتا تھا. تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ اس کی قوم میں سے تھے، تو اللہ کے رسول اس کی طرف متوجہ ہوئے. اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی. یہاں تک کہ آپ مسیلمہ کے پاس آئے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، اور آپ نے مسیلمہ سے کہا اگر تم مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. اصل بات یہ ہے ایمان جو ہے وہ دنیاوی مفاد اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم مجھ سے اس شرط پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں ایک لکڑی کا ٹکڑا، ٹوٹی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے. اور تیرے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے معاملہ اس سے تجاوز نہیں کرے گا، اور اگر تو نے مجھ سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا، اور میں تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں مسیلمہ بن کذاب کے بارے میں بتا دیا تھا، تو میں تمہیں ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. تو اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تجھے ہلاک کر دیں گے، لیکن میں تجھے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی میں تمہیں دینے کو تیار نہیں ہوں. اور یہ ثابت بن قیس ہیں، یہ تجھے میری طرف سے جواب دیں گے.
یہ بات فرما کر آپ واپس تشریف لے گئے اور اسے ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ بات کرنے کو کہا۔ یہ فرما کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اس نے پھر اس کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی، اس کے ساتھ 40,000 ساتھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کے مقابلے میں خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر بھیجا، اور وہاں پہ بہت لڑائی ہوئی، بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس کو ویشی نے قتل کیا۔ یہ ویشی بن حرب وہی شخص ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے کفارے کے طور پر، یہ بعد میں ویشی مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے کفارے کے طور پر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ بڑی بری طرح سے مارا گیا تھا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1466۔ ابو ہریرہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے۔ پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عباس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو کہا تھا کہ میں تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عباس کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے سونے کے، تو مجھے انہیں دیکھ کر مجھے رنج ہوا، تو مجھے خواب میں وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مارو، تو میں نے ان پر پھونک ماری، تو وہ دونوں جو تھے وہ اڑ گئے۔ تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ 2 جھوٹے نبی ہوں گے جو میرے بعد نکلیں گے، ان میں سے ایک انسی ہوگا اور دوسرا مسیلمہ ہوگا۔ یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اب آپ کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، اور آپ اس بات سے خواب میں ہی پریشان ہو رہے ہیں، تو خواب میں ہی آپ کو کہا گیا کہ آپ ان پر پھونک ماریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری، وہ پھونک مارنے کے ساتھ کنگن اڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی تھی کہ یہ 2 جھوٹے نبی ہوں گے جو میرے بعد نکلیں گے، اور ان میں سے ایک انسی تھا اور دوسرا مسیلمہ تھا۔ اب مسیلمہ کی بات تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ مسیلمہ جو ہے یہ کب مارا گیا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، یہ 40,000 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ویشی بن حرب نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو انسی تھا، انسیدہ کا پورا نام ابو الاسود تھا، یہ یمن کے شہر صنعا سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اس کی قتل کی خبر آ گئی تھی، لہٰذا ابو الاسود انسی کا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ مسیلمہ بن کذاب کا میں نے بتایا حضرت ابو بکر کے دور میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں سے نمایاں یہی 2 تھے۔ ایک اور خاتون تھی جس کا نام سجا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا، اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اور سجا نے آپس میں شادی کر لی، وہ بھی نبوت کا دعوے دار تھا، یہ بھی نبوت کی دعوے دار تھی، اور مہر میں جو مسیلمہ کذاب تھا اس میں مہر میں اپنی امت کے لیے زنا اور شراب حلال کرتی۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو بکر کے دور میں ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 1467۔ سمرہ بن جندم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟
سمرہ بن جندب کہتے ہیں تو جس کو اللہ چاہتا کہ وہ اپنی خواب بیان کرے تو وہ اپنی خواب بیان کر دیتا. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواب سنائی. آپ نے بتایا کہ میرے پاس آج کے رات 2 آنے والے آئے اور ان دونوں نے مجھے اٹھا دیا اور ان دونوں نے مجھے کہا چلو. میں ان کے ساتھ چل پڑا. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو خواب میں 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں. 2 فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے سے جگا دیا اور ساتھ ہی کہا تو ہمارے ساتھ چلو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ان کے ساتھ چل پڑے. میں ان کے ساتھ چل پڑا. ہم ایک آدمی کے پاس آئے. وہ آدمی لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک اور آدمی تھا جو کہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ اس کے اوپر کھڑا تھا، یعنی اس کے سر کے پاس کھڑا تھا. اچانک میں دیکھتا ہوں کہ اس شخص نے وہ پتھر اس کے سر پر دے مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا. جب وہ پتھر لڑک کر دور چلا گیا تو وہ شخص اس کے پیچھے گیا اور اسے اٹھا لیا، لیکن ابھی وہ واپس نہیں آیا تھا کہ اس کا سر پہلے کی مانند صحیح سالم ہو گیا. وہ اس شخص نے دوبارہ وہی پتھر اس کے سر پر دے مارا جیسا کہ پہلے دے مارا تھا. بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پہ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا. اس نے ایک پتھر اسے سر پہ مارا، اس کا سر جو تھا پھٹ گیا اور پتھر اس کے سر سے لگ کے دور چلا گیا. اب وہ شخص اس پتھر کو لینے گیا. جب تک وہ پتھر کو لے کر واپس آیا اتنی دیر میں اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو چکا تھا. وہ جو پھٹنے کا اثر تھا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. اب اس شخص نے کیا کیا؟ وہ پتھر اس کے سر پہ دوبارہ مارا. دوبارہ اس کا سر پھٹ گیا، پتھر لوڑا کر دور چلا گیا. وہ شخص پتھر لینے گیا، واپس آیا تو پتھر جو تھا اس کا سر پہلے کی طرح صحیح ہو چکا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر تعجب سے پوچھا سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ اب یہ دونوں کون تھے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاتی ہوں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آخر میں جا کے فرشتوں نے بتایا کہ یہ دونوں کون تھے، لیکن سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاتی ہوں. یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا. قرآن کا علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا اور فرض نمازوں سے غافل رہتا تھا. لہٰذا قرآن سیکھیے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں. قرآن صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. تو جو کچھ سنیں اسی وقت نیت کر لیا کریں میں اس پر عمل کروں گی، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. بعض اوقات آپ کو عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر کوشش کریں گی، اللہ سے دعا بھی کریں گی، اللہ آپ کو توفیق دے گا. کوشش کرنے سے مشکل عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیا خیال ہے گرمیوں میں روزے رکھنے آسان ہیں؟ بتائیں. لیکن اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیے ہیں کیونکہ آپ نے کوشش کی. اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے 5 نمازیں پڑھنی آسان ہیں؟ دن میں اپنے کاموں میں ہم مصروف ہوتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم سارے کام چھوڑ کر تو نماز کے لیے اٹھ پڑتے ہیں. کیا خیال ہے یہ کام آسان ہے دن میں 5 دفعہ؟ لیکن دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب تک انسان نماز پڑھ نہیں لیتا اسے چین نہیں آتا. اب آغاز میں تو نماز بہت مشکل تھی. تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی عمل مشکل لگے آپ نیت کر لیجئے میں نے کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگیے، تھوڑی سی کوشش آپ کریں. آپ 1 قدم چل کر آئیں گے، اللہ 10 قدم چل کر آئیں گے اور اللہ آپ کو توفیق دیں گے. تو یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا اور فرض نمازوں سے غافل رہتا تھا. اس کو یہ سزا مل رہی تھی کہ اس کو ایک شخص پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ پتھر مارتا ہے، پھر سر پھٹ جاتا ہے، پھر اس کے دوبارہ پتھر مارنے سے پہلے پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، اور یہ اسے سزا مسلسل دی جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا آگے چلو. پھر ہم آگے چل پڑے اور ایک شخص کے پاس پہنچے جو کہ گدھی کے بل لیٹا ہوا تھا.
گدی کے بل سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کے سر کمر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص لوہے کا ایک کنڈا لے کر اس کے سر پر کھڑا تھا، اور اس شخص نے وہ کنڈا اس شخص کے چہرے کے ایک جانب میں گاڑا اور اس کے ایک گال اور ایک نتنے اور ایک آنکھ کو گدی تک چیر ڈالا۔ ہاتھ میں کنڈا لیا ہوا ہے، کنڈا یہاں سے ڈالا، یہ دیکھیں یہاں سے اسے یوں چیرا، چیر کے یہ گدی تک پیچھے لے گیا، اور چیرتے چیرتے اس کا جو تھا اس کی گال، اس کا نتنا اور اس کی جو آنکھ تھی وہ بھی چیری گئی، یوں کر کے اسے یہاں سے ڈال کے تو یوں چیرا، یوں کر کے یہ پیچھے گدی تک سارے کا سارا یہ والا حصہ چیر دیا۔ پھر وہ شخص اس شخص کے دوسرے چہرے کی طرف اس نے رخ کیا، اور اس کا چہرہ اس دوسری طرف بھی اسی طرح چیر ڈالی جیسے پہلے چیری تھی، دوسری طرف میں بھی ادھر سے ڈالا، ادھر سے نتنے کو بھی چیرا، آنکھ کو بھی چیرا، اور یہ دیکھے جی گدی تک جا پہنچا، یہ سارا حصہ یہ بھی چیر دیا۔ ابھی وہ بائیں طرف سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ دائیں جانب پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ ادھر آیا، اور ادھر آ کے اس نے پھر دوبارہ وہی عمل کیا، اب دوبارہ بائیں طرف گیا، اتنی دیر میں بائیں طرف بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اور اس کو دوبارہ یہاں سے چیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، آپ نے سبحان اللہ کہا۔ سبحان اللہ ایسے وقت میں کہتے ہیں جہاں پہ تعجب کا اور حیرت کا معاملہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں شخص کون ہیں اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو اصل میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ شخص جھوٹی افواہیں گڑتا تھا، یہ شخص جھوٹی افواہیں گڑتا تھا اور پھر انہیں ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ٹی وی چینلز پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر لگائیں، ادھر کی باتیں ادھر لگائیں، اور ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالی جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور وہ پھر ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ شخص جھوٹی افواہیں گڑتا تھا اور جو ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں، اور ان کی سزا آپ نے دیکھا کتنی سخت ہے کہ اس کی یہاں سے اس کو پکڑا، اس کو چیرا، اس کا ناک نتنا بھی چیر گیا، اس کی آنکھ بھی چیر گئی، اور یہ سارا اس کو گدی تک یہ سارا حصہ اس کا کٹ گیا۔ پھر دوسری طرف ایسے ہی ہوا، پھر اتنی دیر میں وہ دائیں طرف آ گیا، دائیں طرف ٹھیک ہو چکی تھی، دائیں طرف کو چیرا، پھر بائیں طرف گیا، اتنی دیر بائیں طرف ٹھیک ہو چکی تھی، اور یہ عذاب اسے مسلسل ملتا رہے گا۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہیں اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں نے نہیں بتایا۔ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چل پڑے اور ہم ایک تندور جیسی چیز پر پہنچے تو وہاں کچھ شور اور آوازیں سنائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں ننگے نظر آ رہے تھے، جن کے نیچے کی جانب سے ان کے پاس آگ کی ایک لپٹ آتی تھی۔ جب یہ لپٹ آتی تو یہ لوگ چیخنے چلانے لگتے۔ ایک تندور جیسی چیز دیکھی اور اس تندور جیسی جو چیز تھی اس میں ننگے مرد تھے اور ننگی عورتیں تھیں، اور نیچے سے تندور کے نیچے سے ایک آگ کا شعلہ لپکتا، اور ان لوگوں کو تکلیف ہوتی اس کے جلنے سے، اور یہ لوگ اس وقت چیخنے اور چلانے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں نے تو نہیں بتایا، فرشتوں نے تو آخر میں جا کے بتایا۔ میں آپ کو سمجھانے کے غرض سے ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاتی ہوں۔ یہ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی جو زانی مرد تھے اور زانی عورتیں تھیں، اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہ دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ اپنی جو تھی خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ان کو ننگا سمجھ لیجئے، تندور میں یہ پڑے ہوئے تھے اور آگ آتی، آگ کی لپٹ آتی اور یہ لوگ چیخنے اور چلانے لگ جاتے۔ دونوں فرشتے کہنے لگے آگے چلیے آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پھر اور آگے چل پڑے، ایک نہر پر پہنچے جو بالکل خون کی طرح سرخ تھی، اور نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا تھا۔ اس نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے۔
تیرنے والا شخص تیر کر اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو اس کے آگے اپنا منہ کھول دیتا، وہ اس کے منہ میں ایک پتھر ٹھونس دیتا اور وہ تیرتا ہوا واپس چلا جاتا۔ پھر وہ دوبارہ تیرنے کے بعد لوٹ کر واپس آتا جیسے پہلے آیا تھا اور اسی پتھر والے آدمی کے پاس اپنا منہ کھول دیتا، وہ اس کے منہ میں پھر ایک پتھر ٹھونس دیتا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ اصل میں یہ کون لوگ تھے؟ سود کھانے والے لوگ، سود کھانے والے لوگ۔ ایک نہر ہے جو کہ خون کی طرح سرخ ہے، یہ لوگوں کا خون چوسنے والے لوگ۔ اور وہ آدمی جو ہے جو نہر کے اندر تیر رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس کے پاس ڈھیر سارے پتھر ہیں، یہ تیرنے والا آدمی اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے جا کے منہ کھول دیتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ٹھونستا ہے، پھر یہ واپس چلا جاتا ہے، پھر یہ واپس آتا ہے، دوبارہ وہ آدمی اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیتا ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے جو کہ لوگوں کا خون چوستے تھے اور اب ان کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ ان کے منہ میں پتھر ٹھونسے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو آگے چلو۔ ہم پھر دوبارہ چل پڑے تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو اتنا بدصورت تھا، جتنا بدصورت آدمی تم کوئی دیکھ سکتے ہو، یعنی جتنا تم تصور کر سکتے ہو کہ جتنا کو بدصورت ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بدصورت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ بدصورت آدمی ہم نے دیکھا، اس کے پاس آگ تھی جسے وہ دہکا رہا تھا اور اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ اب یہ کون تھا؟ یہ دوزخ کا داروغہ مالک تھا اور یہ دوزخ کو دہکا رہا تھا اور اتنا بدصورت تھا کہ جتنا بدصورت کوئی سوچ سکتا ہے، جس سے زیادہ بدصورت کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ دوزخ کے گرد چکر لگا رہا تھا اور چکر لگا کے تو آگ کو دہکا رہا تھا۔ ہم آگے بڑھے، ایک باغ میں پہنچے جس میں گھنا سبزہ تھا اور اس میں موسم بہار میں کے ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک شخص تھا جس کا قد اتنا لمبا تھا کہ میں اس کے سر کو جو آسمان تک چلا گیا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یوں اوپر کیا تو اس کا سر نظر نہیں آتا تھا، اتنا اونچا تھا اس کا قد۔ اس باغ کے درمیان میں ایک شخص تھا جس کا قد اتنا لمبا تھا کہ میں اس کے سر کو جو کہ آسمان تک بلند تھا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد اتنے زیادہ بچے تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کیسے ہیں؟ اب یہ شخص کون تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ ان کی جو نسل کے بچے تھے، نسل کے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے فرشتوں نے پھر کہا آگے چلیے اور آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک باغ میں پہنچے۔ وہ باغ بڑا خوبصورت تھا اور بہت ہی بڑا تھا، اتنا بڑا باغ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ اوپر تشریف لے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس باغ میں اوپر چڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہم ایک شہر میں جا پہنچے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولنے کے لیے کہا جو کہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر گئے تو ہمیں ایسے لوگ نظر آئے جن کا آدھا جسم تو اس قدر خوبصورت تھا جتنا زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہونا ممکن ہے، اور آدھا جسم اتنا بدصورت تھا جس قدر بدصورت کوئی ہو سکتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن فرشتوں نے کہا چلو آگے چلیے آگے چلیے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے کچھ عمل تو اچھے تھے اور کچھ عمل برے تھے، جن کے کچھ نیک عمل تھے اور کچھ برے عمل تھے۔ اب ان دونوں شخصوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں اتر جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ انہیں ایسے لوگ نظر آئے تھے جن کے آدھے جسم خوبصورت ترین تھے اور آدھے جسم بدصورت ترین تھے۔ تو ان لوگوں کو فرشتوں نے کہا کہ سامنے جو نہر ہے اس میں تم چلے جاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے ایک نہر بہہ رہی تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا، یہ لوگ جا کر اس نہر میں اتر گئے اور پھر نکل کر ہمارے پاس لوٹ آئے، ان کی ساری بدصورتی جاتی رہی اور وہ بہت ہی خوبصورت شکل والے ہو گئے۔ اس نہر میں جانے کے ساتھ کیا ہوا، ان کے وہ جو جسم کا بدترین جو تھا برا ترین حصہ تھا وہ ختم ہو گیا اور خوبصورتی باقی رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کی قیام گاہ ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت باغ دیکھا، جس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے دیکھا نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک شہر میں جا پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ جنت ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، جس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور جس کا گارا جو ہے وہ مشک کا ہے، جس کے سنگریزے جو ہیں وہ لال اور یاقوت کے ہیں۔ تو یہ جنت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور اسی میں آپ کی قیام گاہ ہے۔ رسول جنت کے میں آپ کو بتاؤں 100 درجے ہیں، اور انہی 100 درجوں میں سے سب سے جو اوپر والا درجہ ہے یہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ مقام محمود ہے، جس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلہ عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہی مقام محمود ہے۔ یہ جو مقام محمود ہے یہ جنت کا بلند ترین مقام ہے، اور ادھر سے اللہ کے عرش کے قریب ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اوپر کی جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک محل نظر آیا جو کہ بادلوں کی مانند سفید تھا۔ فرشتوں نے مجھے کہا یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے، مجھے اس محل میں اندر جانے کی اجازت دو۔ وہ کہنے لگے ابھی نہیں، البتہ آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے، آپ ابھی نہیں جا سکتے، ہاں وفات کے بعد آپ جائیں گے یا قیامت کے بعد آپ جائیں گے، آپ ابھی اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے ان دونوں سے کہا آج رات بھر میں نے جو عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں ان کے بارے میں بتاؤ وہ کیا تھیں۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ پہلا شخص جس کے پاس آپ پہنچے تھے، جس کا سر پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، آپ کو دوبارہ یاد کر لیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کو پتھر مار رہا ہے اور وہ پتھر لڑ کے دور جاتا ہے، اور وہ آدمی اس پتھر کو لینے جاتا ہے، جب تک لے کر واپس آتا ہے تب تک اس آدمی کا زخم ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کو پھر پتھر مارتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ایسا شخص تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اور وہ فرض نمازوں سے لاپرواہی برتتا تھا۔ فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا وہ جو ہے وعید ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو نماز پڑھ کے بھی دوزخ ملے۔ تو لہٰذا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا اور فرض نمازوں سے لاپرواہی برتتا تھا، اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا جبڑا گدی تک چیرا جا رہا تھا اور اس کا نتنا بھی اور آنکھ بھی گدی تک چیری جا رہی تھی اور دائیں طرف سے چیری جاتی تھی، اور وہ چیرنے والا جب بائیں طرف جاتا تھا تو بائیں طرف کی بھی آنکھ اور نتنا گدی تک چیر دیتا تھا، اور جب دائیں طرف آتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا اور اس کو پھر چیرتا، جب بائیں طرف جاتا اتنی دیر میں وہ بھی صحیح ہو جاتا، اس کو پھر چیرتا۔ یہ وہ شخص تھا جو صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر ایسی جھوٹی افواہیں گڑتا تھا جو پوری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ اپنے منہ کی اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، زبان انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض اوقات ایک انسان جانتا نہیں ہوتا، اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اس کو دوزخ کی گہرائیوں میں جا پھینکتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، یہ زبان ہی ہمیں دوزخ میں پھینکنے والی ہے۔
وہ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر جھوٹی افواہیں گڑتا تھا جو پوری دنیا میں پھیل جاتی تھیں، اور وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تندور میں دیکھی تھیں وہ زناکار مرد اور زانی عورتیں تھیں جو اپنے جائز خامن اور بیوی کو چھوڑ کر غیروں سے منہ کالا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ان کو نیچے سے آگ کے شعلے آتے اور ان کو جلاتے اور پھر یہ چیخیں مارتے۔ اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کا لقمہ کھا رہا تھا وہ سود خور تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ نہر جو تھی خون کے رنگ کی طرح صورت تھی، کیونکہ جو سود خور ہوتا ہے لوگوں کا خون پیتا ہے، وہ سود کھانے والا تھا۔ اور وہ بدصورت آدمی، سود کے بارے میں ایک بات آپ سے کہتی چلی جاؤں۔ سود کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم علم ہونے کے باوجود بھی سود لینا نہیں چھوڑتے تو تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اتنے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اور گناہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائے، اور آج مسلمان سود کھاتے ہیں، کھلے عام کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور وہ بدصورت آدمی جو آپ کو آگ کے قریب نظر آیا، جو آگ دہکا رہا تھا اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، وہ دوزخ کا دروغہ مالک تھا۔ اور وہ لمبا شخص جو آپ کو باغ میں نظر آیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور وہ بچے جو آپ نے ان کے ارد گرد دیکھے تھے وہ ایسے بچے تھے جو دین اسلام پر جو دین فطرت پر جن کی وفات ہوئی، یعنی وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور وہ دین فطرت یعنی اسلام پر ہی تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے اس وقت سوال کیا، یا رسول اللہ مشرکوں کے بچے کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مشرکوں کے بچے بھی وہیں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کا نصف جسم خوبصورت تھا اور نصف بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ نیک عمل کیے اور اس کے ساتھ برے عمل خلط ملط کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جس میں آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، کیونکہ آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے کہا تھا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کی قیام گاہ ہے، جس میں اللہ کے رسول داخل ہونے لگے تھے، لیکن فرشتوں نے کہا تھا آپ ابھی نہیں جا سکتے، آپ اس میں داخل ضرور ہوں گے لیکن ابھی نہیں۔ تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، آپ کو دوزخ بھی دکھائی گئی اور دوزخ کے عذاب بھی دکھائے گئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ جو ہیں کئی دفعہ دکھائے گئے۔ ایک دفعہ تو آپ کو معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ ایک دفعہ نماز کسوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھا کہ آپ پیچھے بھی ہٹے اور آگے بھی بڑھے، اور آپ سے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں جنت کا ایک خوشہ توڑنے لگا تھا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ساری عمر کھاتے رہتے اور قیامت تک وہ ختم نہ ہوتا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بڑے دیو نے مجھے قابو کرنا چاہا تھا، اور میں نے چاہا میں اس کو پکڑ کر مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی قسم یاد آ گئی اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کسوف میں بھی جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اس خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو تم رو زیادہ اور ہنسو تھوڑا، اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، جس میں آپ کو بہت سے عذاب دکھائے گئے۔ آپ کو یہ عذاب کیوں دکھائے جاتے تھے؟ آپ کو کیوں جنت و دوزخ دکھائی گئی؟ آپ کو کیوں یہ عذاب جو تھے ان کی ڈیٹیل بتائی گئی؟ تاکہ لوگ اس دنیا میں ان سے سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عملوں کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جاتے ہیں، اور ایسے عملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
بك خير الخلق